بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل فرماتے ہیں، اور حضرت خالد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم لوگوں سے بیان کیا، اور وہ اس وقت بصرہ کے گورنر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا بلا شبہ دنیا نے اپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور پیٹ پھیر کر تیزی سے جا رہی ہے۔ دنیا کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے، جیسا کہ برتن میں پینے کی کوئی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آدمی اسے چوس لیتا ہے۔ تم دنیا سے منتقل ہو کر ایسے گھر کی طرف جاؤ گے جس کو کبھی فنا نہیں۔ سب سے اچھی چیز تمہارے پاس نیک اعمال ہیں، اسے لے کر تم اس گھر کی طرف جاؤ۔ ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہے ہیں، ہمیں ہی بتایا گیا ہے کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا جو 70 سال بعد جہنم کی تہہ میں پہنچے گا۔ اللہ کی قسم یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھر جائے گی۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے؟ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے 2 پارٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے ہجوم کی وجہ سے اتنا چوڑا دروازہ بھی بھر جائے گا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 آدمی تھے، اور میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے پتے ملتے تھے اور کچھ میسر نہیں تھا۔ مسلسل درخت کے پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے کہیں سے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے کی میں نے لنگی بنا لی اور آدھے کی سعد بن مالک نے لنگی بنا لی۔ آج ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شہر کا گورنر بنا ہوا ہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں بڑا بنوں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاؤں۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ نبوی طریقہ کچھ زمانے کے بعد ختم ہو جایا کرتا ہے، پھر اس کی جگہ بادشاہت لے لیا کرتی ہے۔ چنانچہ ان قریب تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا اور تم اس بات کا خود تجربہ کر لو گے۔ ناظرین کرام، نبوی طریقے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جبکہ بادشاہت میں عام طور پر یہ خصوصیات نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمجھدار آدمی وہ ہے جو نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحم فرمانے والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شدید العقاب بھی ہیں، لہذا ہمیشہ دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ہمیشہ نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس کی انگلی پر لگی ہے۔ یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو آخرت کے صحیح معنوں میں، آخرت کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلو علی